بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک صاف کیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہوگی، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ پانی ہے۔ پانی سے جگہ اور مکان اور کپڑے کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، یہ دل کی پاکیزگی اور دل کی طہارت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا موجب ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کپڑے کے اوپر ایسے داغ لگ جاتے ہیں کہ پانی ان کو صاف نہیں کرتا، اس کے لیے ہم تیل اور پیٹرول دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ بعین ہی دل کے اوپر کبھی کبھی ایسے داغ اور دھبے لگ جاتے ہیں جو دوسری نیکیوں سے پاک نہیں ہوتے، ان کی پاکیزگی صرف اور صرف صدقے سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کو قبول فرمایا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی، اور اس کو بلندی درجات کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی قربانیاں، صدیق اکبر کا اظہار، یہ ساری چیزیں، لیکن صدیق اکبر کے بلندی مرتبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال دیا، اسے اللہ پاک نے اللہ کے رسول کے بعد سب سے اونچا مقام اور سب سے اونچا مرتبہ ان کا بنایا۔ جی، یہ جو کہا گیا ہے ان سے صدقہ لیجئے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور توبہ اور ندامت کا یہ اظہار اور یہ اسلوب اور یہ انداز اللہ کو پسند آیا تھا، اتنا پسند آیا یار کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کا تذکرہ لکھ دیا ہے کہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ان جلیل القدر لوگوں کا